الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وعلمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بہا واہلہا۔ سورہ فتح کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا، ایک اور جگہ پر اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا وَقَرَّهَا إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ سامعین محترم، اللہ وحدہ لا شریک نے محبوب علیہ السلام کے پیارے پیارے عشاق یعنی کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد فرمایا۔ جو پہلی آیت کریمہ تلاوت کی اس کا ترجمہ عرض کرتا چلوں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا اور پرہیزگاری کا کلمہ ان پر لازم فرمایا اور وہ اس کے زیادہ سزاوار اور اس کے اہل تھے۔ اور جو اگلی آیت میں نے بیان کرنے کا شرف حاصل کیا وَقَرَّهَا إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، فرمایا اور کفر اور حکم عدولی اور نافرمانی تمہیں ناگوار کر دی۔ سامعین محترم، آج کا میرا موضوع بہت ہی خوبصورت ہے۔ موضوع ہے میرا صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بارے میں کہ آج کل معاشرے کے اندر صحابہ کرام علیہم الرضوان کے خلاف بڑی زبان درازی کی جا رہی ہے، دل خون کے آنسو روتا ہے۔ علماء نے بہت کام کیا صحابہ کرام علیہم الرضوان کی شان بیان کرنے پر، لیکن بدبختوں نے، ناسبی رافضی تفضیلیوں نے اپنے کام کو نہیں چھوڑا۔ سامعین محترم، گستاخیاں کرتے ہیں، صحابہ کرام کی بے ادبی کرتے ہیں، خصوص بالخصوص حضرت سیدنا و مولانا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بلا فصل اور حضرت سیدنا و مولانا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا و مولانا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ اور خصوص بالخصوص حضرت سیدنا و مولانا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خال المسلمین کی کہ یہ لوگ زیادہ تر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف اپنی زبانوں کو بہت دراز کرتے ہیں۔ سامعین محترم، اسی طرح آج میں حاضر ہوا ہوں چند ایک دو احادیث بیان کرنے کے لیے شان امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر۔ سابقہ ویڈیو میں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں ابھی صرف ایک حدیث پیش کی تھی تو مجھے یوٹیوب پر گالیاں نکالی گئیں، یوٹیوب پر میرے کمنٹ باکس میں مجھے برا بلا کہا گیا، البتہ میں نے اس کا کوئی جواب نہ دیا۔ لیکن آج میں نے سوچا کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خال المسلمین کی شان ہی کیوں نہ بیان کی جائے۔ سب سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں کہ صحابی کہتے کسے ہیں، صحابی کی تعریف کیا کی گئی ہے۔ نخبۃ الفکر میں یہ تعریف بیان کی گئی ہے صحابی کی۔ سماعت فرمائے، الفاظ کتنے خوبصورت ہیں۔ فرمایا وہ شخص جس نے حالت ایمان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو، اس میں حالت ایمان میں حضور علیہ السلام سے ملاقات کا تذکرہ، اور پھر فرمایا اور ایمان پر ہی اس کا انتقال ہوا ہو، یعنی کہ وہ حالت ایمان میں حضور علیہ السلام کی زیارت کرے، ملاقات کرے اور اس کا انتقال بھی، ان کے رحلت بھی حالت ایمان میں ہو، اگرچہ درمیان میں مرتد ہو کر پھر مسلمان ہو گیا ہو، یعنی کہ اس نے اسلام قبول کیا، کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا، پھر مسلمان ہوا اور اب مسلمان ہی ہے اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا، تو یہ صحابی کی تعریف ہے۔ پھر دوبارہ سماعت فرمایا جس نے حضور علیہ السلام کی حالت ایمان میں زیارت کی، ملاقات کی اور حالت ایمان پر ہی دنیا سے چلا گیا، اسے صحابی کہتے ہیں۔ اب صحابی کا مرتبہ کیا ہے، صحابی کا مقام کیا ہے؟ آیا کہ صحابی کا مقام اتنا ہی کم تر ہے معاذ اللہ کہ آئے لوگ صحابہ کرام علیہم الرضوان کو گالیاں نکالنے پر اتر آئے، صحابہ کرام پر تبرہ کرنے پر اتر آئے؟
तो सुनिए कि सहाबा का मर्तबा कितना बुलंद है। फरमाया सहाबी तमाम जहां के मुसलमानों से अफजल है। रूए जमीन के सारे वली गौस कुतब एक सहाबी के मुकाम को नहीं पहुंच सकते। अब यह सहाबाए किराम का मकाम बयान किया गया है कि सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान का मकाम कितना है। सारी कायनात बाद अज़ अंबिया, सारी कायनात मिल जाए, गौस कुतब अब्दाल ये मिल जाए, लेकिन किसी एक सहाबी के मकाम तक नहीं पहुंच सकते। तो फिर खलीफा बिला फसल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर तबर्रा करना कैसा? ये कहां से आ गया जब एक सहाबी के मकाम तक पूरी कायनात नहीं पहुंच सकती, तो फिर सहाबा किराम पर तबर्रा करना कहां लिखा है? आइए अब हदीस पेश करता हूं सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के बारे में। रिवायत मौजूद है मिशकात शरीफ में, जिल्द नंबर 2, और मिरातुल मनाजी शरह मिशकातुल मसाबीह के अंदर ये हदीस जिल्द नंबर 8 में मौजूद है, और हदीस का नंबर है 5756, और इसके रावी हजरत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा हैं। ये रिवायत तिरमिज़ी शरीफ में भी मौजूद है। समात फरमाए अल्फाज हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फरमाते हैं व अन इब्न उमर क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा रअयतुमुल लज़ीना यबुस्सूना अस्हाबी फ़क़ूलू लौ लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम, रवाहु तिरमिज़ी। तर्जमा समात फरमाए, रिवायत है हजरत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से, फरमाते हैं फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब तुम उनको देखो जो मेरे सहाबा को बुरा कहते हैं, जो मेरे सहाबा को बुरा कहते, तो कहो कि तुम्हारी शर पर अल्लाह की लानत, अल्लाह की फुटकार हो। सामईन मोहतरम, यहां पर सहाबा की शान, सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान की कदर मंजिलत अया हो रही है सब पर, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद फरमा रहे हैं कि ऐ लोगों, जब तुम मेरे सहाबा के बारे में किसी से गलत अल्फाज सुनो, मेरे सहाबा के शान के खिलाफ कोई जुमले सुनो, तो उस पर अल्लाह की लानत हो। अब यहां पर पता चलता है कि जो खुलाफाए राशिदीन में से पहले खुलाफाए सलासा पर लान तान करते हैं, तबर्रा करते हैं, और हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर तबर्रा करते हैं, लान तान करते हैं, तो वो अपना ठिकाना जहन्नम ही समझे हैं। कुछ राफजी, कुछ बदबख्त अहले सुन्नत में भी छुपे बैठे हैं जो हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुरा भला कहते हैं। आया वो भी अपने ईमान का फिक्र करें, अपने ईमान को बचाएं कि सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान को बुरा भला कहते हैं, तो आया उनकी मगफिरत हो जाएगी? सामईन मोहतरम, अब चंद फजाइल व कमालात गोश गुजार करता हूं। हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खालुल मुस्लिमीन कातिबी वही, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल होने वाली वही को लिखने वाले, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साला जी, रिश्ता में साला लगते हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। इतना मकाम हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मिला, और बदबख्त हजरत अमीर मुआविया पर लान तान करते हैं। सबसे पहली रिवायत सुने, सही बुखारी शरीफ के अंदर यह रिवायत मौजूद है। तर्जमा अर्ज कर रहा हूं। फरमाया, आप उस समंदरी जिहाद में बजाते खुद शामिल थे जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत का पहला लश्कर जो समंदर में जिहाद करेगा उन मुजाहिदीन के लिए जन्नत वाजिब है। अब हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बजाते खुद उस समंदरी जिहाद के अंदर मौजूद हैं। यहां हदीस से यह साबित हुआ
کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی یہ جنتی ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ جو سمندری جہاد میں شامل ہوں گے وہ جنت ان پر واجب ہوگی. تو اب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بذات خود اس لشکر کے اندر، اس جہاد کے اندر موجود تھے. اگلی حدیث سماعت فرمائیں. دلائل النبوہ کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتبین وحی میں سے ہیں. سامعین محترم، یہی حدیث میں نے پہلے بھی گوش گزار کی تھی جب مجھے گالیاں نکالی گئیں، لیکن میں نے اس پر کوئی رد عمل جو ہے وہ نہ کیا. سامعین محترم، اگلی روایت سماعت فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ انہیں یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہادی مہدی بنا دے اور ان کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دے. سنن ترمذی کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب التاریخ الکبیر میں، امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ سنن ترمذی میں، جس کا بھی میں نے حوالہ پیش کیا، امام ابو عبداللہ احمد بن محمد بن حنبل شیبانی رحمت اللہ تعالی علیہ مسند احمد میں، حافظ ابو نعیم احمد بن عبداللہ سبحانی رحمت اللہ تعالی علیہ حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء میں، امام عماد الدین ابو الفضاء اسماعیل بن عمر قرشی ابن کثیر میں، جامع المسانید و سنن الحادی میں، اور امام جلال الدین عبد الرحمن بن ابو بکر سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تاریخ الخلفاء میں یہ حدیث صحیح نقل کرتے ہیں. فرمایا کہ حضرت سیدنا ابن ابو عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ اسے ہادی و مہدی بنا، اسے ہدایت دے اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے. احباب ذی وقار، اب اس حدیث پاک سے صاف واضح ہو رہا ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امیر معاویہ کی شان بیان فرمائی ہے. فرمایا اے اللہ معاویہ کو ہادی بھی بنا اور مہدی بھی بنا. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر مہدی آیا ہے، یعنی اللہ اسے ہدایت یافتہ بنا، اور بعض لوگ معاذ اللہ اسے یہ تفسیر نکالتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ یا اللہ اسے مہدی بنا کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آئے تھے. اب مقابلے میں آنے کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ یہ گناہگار تھے، یہ خطا پر تھے. تو یاد رکھا جائے صحابہ کرام علیہم رضوان کے معاملات میں دخل اندازی دینا، مشاجرات صحابہ میں پڑھنا یہ اہل سنت کے نزدیک حرام ہے. وہ صحابہ کے معاملے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے ان کو. جب اللہ پاک نے فرما دیا رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، تو پھر بندہ کون ہوتا ہے صحابہ کرام کے بارے میں بکواس کرنے والا، اپنی زبان کو دراز کرنے والا کون ہوتا ہے انسان؟ جب اللہ خود اپنے صحابہ، اپنے محبوب کے صحابہ کے بارے میں فرما رہا ہے کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، جب محبوب حضرت امیر معاویہ کی شان بیان فرما رہے ہیں کہ اے اللہ معاویہ کو ہادی بھی بنا، مہدی بھی بنا، اور لوگوں کو اس کے ذریعے ہدایت بھی عطا فرما، یعنی حضور کا علم غیب تھا تو فرمایا تھا اے اللہ امیر معاویہ کو ہادی بنا، اسے مہدی بھی بنا، اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت بھی عطا فرما. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا تھا اے اللہ اس کو ہادی بھی بنا، مہدی بھی بنا، اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت بھی عطا فرما. آج کوئی کتا بھونکتا ہے، بھونکنے دو. فتاوی رضویہ کے اندر آتا ہے، اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی شریف رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں
کہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے بارے میں بکواس کرے، آپ کے خلاف بکواس کرے، وہ جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے۔ تو اب جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بکواس کرتے ہیں تو اپنے آپ کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ وہ آیا جہنم کے کتوں میں سے کتا ہی ہے جو حضرت امیر معاویہ کے خلاف بکواس کرتا ہے۔ صحابہ کے معاملے میں زبانیں بڑی سنبھال کے رکھنی پڑتی ہیں۔ اگر کوئی اپنے باپ کے نکالی ہوئی گالی برداشت نہیں کر سکتا، اگر کوئی فرد کسی کے باپ کو گالی نکال دے، اس کا بیٹا وہ اپنے باپ کو نکالی گئی گالی نہ برداشت کرے، تو آج پھر خال المسلمین کو اگر کوئی گالی نکالے، میرے نبی کے سسرال والوں کو کوئی گالی نکالے، تو کیسے میرے مصطفیٰ برداشت کریں گے خود؟ لہذا ان لوگوں کو اپنی زبانوں کو قابو میں رکھنا چاہیے جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں نکالتے ہیں۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہو گے جنہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہ فرمایا تھا کہ میرا یہ نوجوان سردار میرا حسین دو مسلمان گروہوں میں صلح کروائے گا؟ تو زمانے والوں نے دیکھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو مسلمان گروہوں میں صلح کروائی۔ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ میں آپس میں صلح ہوئی، اور پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا و مولانا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خال المسلمین کاتب وحی کی ہاتھ پر بیعت کی۔ تو پتہ چلا اگر کسی ایک فرد کو، کسی ایک صحابی کو برا بھلا کہیں گے نا تو سمجھ لیں کہ سارے صحابہ اس کی زد میں آ رہے ہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، خود رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے زد میں آ رہے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے خالق کائنات، اے اللہ امیر معاویہ کو ہادی بھی بنا اور مہدی بھی بنا اور لوگوں کو اس کے ذریعے ہدایت عطا فرما۔ تو اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں صحابہ کرام کے زندگی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ کرام کا ادب کرنے والا بنائے، ورنہ جنہوں نے ادب نہیں کیا آج وہ زمانے کو دیکھ لیں ایک مرتبہ کہ ان زمانے نے ان کے ساتھ کیا ہے۔ بڑے بڑے علم پڑھے، بڑے بڑے علم کے سمندر، آج ان کو ان کا علم ہی لے ڈوبا۔ جب کسی کا ادب نہ رہے، جب صحابہ کا ادب چھین لیا جائے تو سمجھ لے وہ بندہ بیکار ہے، اس کا علم اس کے اوپر ہی پلٹ دیا گیا ہے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک ہمیں صحابہ کرام کا تابع دار، ان کا ادب و احترام کرنے والا بنائے، صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگی پر، ان کے طرز عمل پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔